اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے, ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں بولے تو کیا ہوا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے, چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں, کار ٹو ویلر چلاتے ہیں, اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا, ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا, انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا, مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا, ہے نا. تو آپ بولتے ہیں نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی. مطلب آپ کمپلیشن, دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں, مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نگیٹو کیوں, پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا, ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے, ہمیں صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک, اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں, ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے, وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی, وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے کے نماز نہیں پڑھ, چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے, وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے, تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک, مطلب ان کو ایک سے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے, تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال, تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کریں بسم اللہ کا نام سے آپ شروع کریں, اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیں, چھوٹی سی دعا, یہ دعا کر لے بسم اللہ کے نام سے. اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائیں وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق یہاں مراد اولاد, مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے, یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے, یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے, یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی, ٹھیک ہے, اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات